میرے واجب الاحترام قابل قدر احترام دوستوں، بزرگوں، بچوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جس چیز کی محنت کرتا ہے، جس چیز کی کوشش کرتا ہے، جس چیز پر رات دن مارتا ہے، مفہوم ہے جس چیز کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، جس چیز کو پانے کی، جس چیز کو وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس چیز کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ جس چیز کی محنت کرے، اب محنت کس چیز کی کرنی ہے یہ ہر شخص کو انتخاب ہے، ہر شخص کے پاس اختیار ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک ہے جنت کا راستہ، ایک ہے جہنم کا راستہ، ایک ہے شقی کا راستہ، ایک ہے سعید کا راستہ، ایک ہے بدبختی کا راستہ، ایک ہے سعادت مندی کا راستہ، ایک ہے ماننے کا راستہ، ایک ہے نہ ماننے کا راستہ، ایک ہے من چاہی زندگی، ایک ہے رب چاہی زندگی، ایک ہے من چاہی زندگی، ایک ہے رب چاہی زندگی، ایک ہے دنیا کی محنت کر کے آ، ایک ہے آخرت کی محنت کر کے آ۔ دونوں راستے دے دیے اور پوری زندگی کی مہلت دے دی۔ ہمیں زندگی کی مہلت ملی، ہم سے پہلے جو گزر چکے، کسی نے دنیا میں 50 سال گزارے، کسی نے 100 سال گزارے، کسی نے 120-30 سال، یا پہلی امتوں کی جیسے ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی تھی، یا جیسے آج جنات کی عمریں ہیں، ہزاروں سال عمریں ہیں، کسی کی 2400 سال، کسی کو 1400 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 4000 سال۔ تو جیسے جنات کی بڑی بڑی عمریں ہیں، پہلے انسانوں کی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، اور کسی کی کم کسی سے زیادہ، اور آج بھی ویسے ہی جیسے پہلے لوگ آئے، اللہ نے انہیں وقت دیا، جتنی ان کی عمر تھی 1000 سال تھی یا ایک دن تھا، انہوں نے جس طرح زندگی گزار کے چلے گئے، اللہ کے ہاں حساب ان کا بھی ہوگا، حساب ہمارا بھی ہوگا۔ اب یہ ہم پر اختیار ہے، اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں روزانہ جھانکیں، میں کس چیز کی محنت کر رہا، میں کس چیز کو وقت دے رہا، میں کس چیز کو سوچ رہا، میں رات دن کس چیز کو بول رہا، میری سوچ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میری لگن کیا ہے، کیا میں صرف اپنی ذات کو لے کے چل رہا ہوں، کیا میں صرف اپنی ذات کو لے کے چل رہا ہوں، دنیا میں کیا میں اسی لیے آیا تھا، یا میں صرف اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، کیا میں دنیا میں اسی لیے آیا تھا صرف اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کروں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کو مالدار لوگوں سے نفرت تھی، مالدار لوگوں سے کنارہ کیا کرتے تھے، ان سے پیچھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک جگہ تشکیل کر دی، ایک ایسی جگہ پہ ان کو بھیج دیا جہاں پر آبادی کم تھی، لوگ تھے زیادہ امیر نہیں تھے، وہ وہاں چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو ان کے پاس چند اونٹ تھے، گھوڑے تھے، جو ان کی اپنی چیزیں تھیں، اور انہی سے گھر کا گزر بسر ہوتا، گھر کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ اللہ سے راضی ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ سے فائدہ حاصل کروں، میں آپ کی صحبت میں رہوں، میں آپ کی خدمت میں رہوں، کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں، تاکہ آپ کی جو فیوز و برکات ہیں، جو آپ کا فیض ہے، آپ کی جو محفل کی برکات ہوں گی، آپ کی دعاؤں کی برکات، آپ کے ساتھ رہنے کی برکات، میں بھی ان کو حاصل کر سکوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے اگر میری خدمت میں وقت گزارنا ہے، مفہوم ہے، تو پھر میری شرط یہ ہے جب میں یہ کہوں نا کہ میرے مال میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے،
وہ صدقے کے لیے ہے یا زکوٰۃ کے لیے ہے یا مخلوق کی خدمت کے لیے؟ جب میں حکم دوں تو سب سے عمدہ جو مال ہو، جو سب سے اعلیٰ قسم کا مال ہو، جو سب سے محبوب اور پیارا اور احسن اکمل ہو، مفہوم ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ ایک وقت آیا، کچھ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے امیر المومنین، کہ ہمارے اوپر فاقہ ہے، ہم دور پرے سے آئے ہیں، پانی کے کنارے ہم رہتے ہیں، وہاں اور بھی بہت سارے گھرانے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے ہی نہیں، اگر آپ ہمیں کچھ عنایت کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خادم کو بلایا، فرمایا جاؤ ایک اونٹ کو لے کے آؤ اور ان کے لیے میں نے تقسیم کرنا ہے، ان کے لیے دینا ہے، اس کا گوشت بنانا ہے، ذبح کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اب وہ خادم گئے، جا کے سارے اونٹوں کو دیکھا، ان اونٹوں میں سے جو اونٹ سب سے پیارا، حسین و جمیل، جو سب سے زیادہ ان کی ضرورت کا تھا، جو ان کے گھر والوں کی ضرورت کا تھا، جس کو سب وہ زیادہ پسند کرتے تھے، اس کو لے کے آ ہی رہا تھا، ایک پل میں دل میں آیا انہوں نے ذبح ہی تو کرنا ہے، ذبح ہی تو کرنا ہے، گوشت ہی تو بنانا ہے، تقسیم کرنا ہے، یہ اونٹ زیادہ پیارا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور اونٹ کو لے کے جاتا ہوں، باقی سارے اونٹوں میں جو سب سے زیادہ پیارا تھا اس سے کم تھا، وہ لے کے آگے ان کی خدمت میں۔ کہا حضرت اونٹ لے کے آ گیا ہوں۔ جب دیکھا تو انہیں غصہ آیا، فرمایا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب آپ کا حکم ملے گا سب سے احسن، سب سے اچھا اونٹ، سب سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا؟ یہ بتا تو نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے یا انجانے میں تجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ تو صحیح جو اچھے والا اونٹ تھا جو تو نہیں لایا؟ فرمانے لگے وہ بھی کس کے صحبت یافتہ تھے؟ ایک صحابی کے صحبت یافتہ۔ فرمانے لگے حضرت میں وہ لے کے آنے ہی والا تھا، میرا ارادہ وہی تھا کہ میں وہ اچھے والا لے کے آؤں، پر میرے دل میں خیال آیا کرنا تو ذبح ہی ہے، کیوں نہ دوسرا لے کے جاتا ہوں، یہ باقی سب سے اچھا ہے پر اس سے تھوڑا سا کم ہے، وہ آپ کی ضرورت کا ہے، آپ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ کے گھر والوں کی ضرورت کا ہے۔ میں نے کہا آپ کا پسندیدہ، چلو اس کو چھوڑ دوں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ فرمایا نہیں، جاؤ اسی کو لے کے آؤ، اسی اونٹ کو لے کے آؤ، اور گئے، جا کے اسی اچھے اونٹ کو لے کے آئے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو اچھی ہو، جو آسن ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، جسے اپنی آنکھوں کا تارا کہتے ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ تو اب جو سب سے زیادہ محبوب تھا اب تو وہ لے آیا نا، اب یہ خرچ کریں گے۔ پھر وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا ان لوگوں میں سے کہا، فرمایا کیا تم میں سے دو بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کریں؟ دو بندے کھڑے ہو گئے، فرمایا اب اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، اور گوشت بنانے کے بعد اس کے حصے بناؤ، پہلے گھروں کو گنو، جتنے گھروں میں وہاں جو گھر رہتے ہیں جن پہ فاقہ ہے، بڑی پتہ کی بات کہنے والا ہوں۔ فرمانے لگے ان گھروں کو گنو، ان گھروں کی تعداد کو کاؤنٹ کرو، شمار کرو، ان کے ساتھ میرا گھر بھی شمار کرو، اور گوشت سارا برابر حصوں میں تقسیم کرو، جتنا ان میں سے کسی ایک کے گھر میں جائے میرے گھر میں بھی اتنا ہی جائے۔ کیا صحابی تھے، کیا جذبہ تھا، کیا سبحان اللہ تربیت یافتہ تھے، سبحان اللہ۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، سارا معاملہ ہوا۔ میں یہ کہنے والا ہوں اور یہی کہہ رہا ہوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے، جس چیز کی تگ و دو کرتا ہے، جس چیز پر وقت دیتا ہے، جس چیز پہ جان مارتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس پہ کھول دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں کائنات کے راز ملیں، آج ہم چاہتے ہیں ہمیں زمین کے نیچے کے اللہ خزانے دکھائے، آج ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں فرشتے دکھائے، آج ہم چاہتے ہیں ہم جنات کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، آج ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، آج ہم چاہتے ہیں ہم قرآن پاک اٹھائیں، قرآن پاک کے راز و رموز ہمارے اوپر ظاہر ہو جائیں، اللہ کی کائنات کے عجوبے ہم پہ ظاہر ہو جائیں، کائنات کے راز ہم پر کھل جائیں، ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ
نیک نیک چیز اچھی اچھی چیزوں کی زیارت کریں. ہم بہت کچھ چاہتے ہیں پر ہم وقت کسے دیتے ہیں؟ ہم دیکھیں ہم چاہتے تو کیا ہیں، ہم چاہتے تو کیا ہیں اور وقت کہاں دیتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں اور وقت کہاں دیتے ہیں؟ ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں ایک بند کمرے میں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں بند کمرے میں بیٹھا رہے اور پھر یہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا، میں بد نظری نہیں کرتا، میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، میں کسی کے بارے میں غلط سوچتا نہیں، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں کسی کا گلہ نہیں کرتا، میں کسی پہ بہتان نہیں لگاتا، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا. او بھائی تو بند کمرے میں بیٹھا ہے، تیرے کسی کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہ واسطہ، نہ کہیں تو جا رہا، نہ کہیں تو دیکھ رہا. بند کمرے سے باہر نکلے گا تو یہ حالات تیرے اوپر آئیں گے، پھر پتہ چلے گا تو کتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے. فرمایا اصل تو وہ ہے کپڑے کی دکان ہو، روزانہ خواتین کا آنا جانا ہے، وہاں نظر کی کنٹرول ہو، وہاں نظر کی حفاظت ہو. اس کو جو ملے گا اس بند کمرے والے کو وہ نہیں ملے گا. ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھ کے عبادت کر رہا، ایک اللہ کے گھر میں آ کے جمعہ پڑھنے آیا ہے، نماز پڑھنے آیا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. ایک گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے. مسجد میں جو نماز پڑھے، نماز پڑھنا تو ابھی بات کی بات ہے. فرمایا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بندہ گھر سے نیت کر کے ابھی چلے اور اس کے قدم قدم پہ فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، قدم قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قدم قدم پہ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. اور جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں تشریف لائے، جتنے قدم چل کے آئے گا نا اس کا چلنا ایسے جیسے احرام باندھ کے بندہ حج کو جاتا ہے. احرام باندھ کے جیسے بندہ حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، طواف کو جاتا ہے، اتنا بڑا اس کو ثواب ملے گا قدم قدم پہ. جو باوضو ہو کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، اللہ کی ماننے کے لیے آتا ہے، ہم جس چیز کی محنت کریں گے اللہ وہ چیز ہم پہ کھول دے گا. ہم موبائل پہ محنت کریں، ہم دیکھیں ہم موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں میرے اوپر اللہ کائنات کے راز کھول دے، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہو جائیں، میں چاہتا ہوں میری نسلیں اللہ والی ہو جائیں، میری نسلوں میں اللہ کے ولی پیدا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق مل جائے، میرے دل کی دنیا آباد ہو جائے. اجڑے دل کو آباد کر، اجڑے دل کو آباد کر گن آج وقت ہے، اے تیدا نازک بدن تیسی زمین اندر دفن، پوشاک ہوسی تیدا کفن، کر گن عمل آج وقت ہے، اجڑے دل کو آباد کر. کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں میرے دل کی دنیا آباد ہو جائے، میرا دل روشن ہو جائے، میرا دل معطر ہو جائے، میرے اخلاق پاکیزہ ہو جائیں، میری زبان پاکیزہ ہو جائے، میری زبان سے وہ بول نکلے جو لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بکھیر دیں، لوگوں کے دلوں کا نہ توڑیں، آپس میں محبتیں پھیلا دیں. میں چاہتا ہوں میں یہی ساری صفات مجھے مل جائیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تو ایک کام کر لے، صرف ایک کام کر لے، اللہ تیری ساری دعائیں قبول کر لے گا، اللہ یہ سب کچھ تجھے دے دے گا، تیری ساری دعائیں قبول، تیرے سارے معاملات حل، تیرا اللہ سے ایک گہرا تعلق بن جائے گا، تیری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تجھے کائنات کے راز بھی دے گا، کائنات کے رموز بھی دے گا، اسرار دنیا والآخرہ، اللہ تجھے دنیا آخرت کے راز اور بھید بھی دے گا، اللہ سب کچھ دے گا، پر ایک چھوٹا سا کام کر لے. وہ کام پتہ کیا ہے؟ فرمایا جتنا وقت تو روزانہ موبائل کو دیتا ہے نا اتنا وقت تو اللہ کو دے دے. کتنی چھوٹی سی بات ہے، جتنا وقت تو روزانہ موبائل کو دیتا ہے اتنا وقت روزانہ تو اللہ کو دے دے. آج ہم دیکھیں تو صحیح، ہم رات کو سوتے ہیں کئی گھنٹے ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، کبھی ہم گیم کھیل رہے،
کبھی ہم کوئی مووی دیکھ رہے، کبھی کوئی کچھ دیکھ رہے کہ کچھ دیکھ رہا۔ صبح اٹھتے ہیں، پہلے صبح اٹھتے تھے، آپ اگر بڑے لوگوں سے سنیں، ہمارے بستی، اسی بستی میں اپنے محلے میں بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بابا جی یا اماں جی کیا پہلے ایسا ہوتا تھا؟ جب صبح اٹھتے تھے اللہ اللہ کی ضربیں آیا کرتی تھی، گھروں سے اللہ اللہ کی ضربیں آیا کرتی تھی، اللہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا، مساجد میں ذکر تسبیح اعمال ہوا کرتے تھے۔ جب بندہ مسجد میں آتا تھا تو کیا دیکھتا تھا؟ لوگ بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں قرآن پاک ہیں، اور کوئی قرآن پڑھ رہا، کوئی ذکر کر رہا، کوئی اللہ کے آگے زاری کر رہا، کوئی اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا، کوئی اللہ سے راز و نیاز اپنے کر رہا، کوئی اللہ کو اپنے دل کے حال سنا رہا، اپنے دکھ اللہ کو سنا رہا، اپنے غم اللہ کو سنا رہا۔ پہلے تو یہ حال ہوا کرتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے قرآن نہیں، موبائل اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے موبائل اٹھاتے ہیں۔ پہلے یہ سوچتے تھے کہ میں نے آج قرآن پاک کتنا پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، محرم کا مہینہ آیا، سفر کا مہینہ آیا، چلا گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، چلا گیا، ربیع الثانی کا مہینہ آیا، یہ بھی چلا جائے گا۔ یوں دن بدن گزرتے جا رہے، رات دن گزرتے جا رہے، سردی گرمی گزرتی جا رہی، ہماری عمر یہ ڈھلتے سائے، ہر چیز گزرتی جا رہی۔ ہم کسی چیز کی طرف سوچتے نہیں، ہم دیکھتے ہیں موبائل پہ کس کا میسج آیا۔ کاش ہم یہ سوچیں میں نے آج منزل کتنی پڑھنی ہے، آج میں نے تلاوت کتنی کرنی ہے، آج میں نے اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچیں آج میں نے کیا کرنا تھا، میں نے کیا کیا۔ میں ایک سادات ہیں، سید ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، فرمانے لگے اگر تمہارا کھانا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، کھانا تو روزانہ کھاتے ہو، دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہو، قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، نہ قرآن پڑھا، نہ ذکر کیا، نہ درود پاک پڑھا، نہ تیسرا کلمہ پڑھا، نہ اعمال کیے، تسبیحات چھوٹ رہی ہیں، کھانا چل رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، کھانا چل رہا ہے، باقی دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، تلاوت نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ آج کے بعد کھانا چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، پر میری تلاوت نہ چھوٹے۔ کھانے کا ناغہ کر دیں، کہہ دیں نہیں آج میری تلاوت چھوٹ گئی، آج میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے صبح تلاوت کرنی تھی، میں نے صبح 1 سپارہ، آدھا سپارہ یا 1 پاؤ قرآن پاک کا پڑھنا تھا، مجھ سے چھوٹ گیا، اب میں نے صبح کا کھانا نہیں کھانا، پہلے تلاوت کروں گا پھر کھانا کھاؤں گا، اگر تلاوت نہیں کرتا کھانا بھی نہیں کھانا، دوپہر کو پہلے تلاوت کروں گا پھر کھانا کھاؤں گا، دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھانا اگر تلاوت نہیں کی، شام کو بھی کھانا نہیں کھاؤں گا اور تلاوت نہ کی، ایک دن کا فاقہ ہے، عقل ٹھکانے آئے گی، اگلے دن پھر تلاوت ٹائم پہ کرے گا۔ ہم کوشش کریں، اللہ کو وقت دیں، اللہ کو وقت دیں گے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہم موبائل پہ وقت دینا چھوڑ دیں، ٹی وی پہ وقت دینا چھوڑ دیں، آپس کے گلے غیبتوں کو چھوڑ دیں، یہ سب دنیا میں دھرا دھرا رہ جائے گا۔ کہتے ہیں مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں، تیری رہبری کی سوال ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں چاہتا ہوں چھوڑ، تو کہتا ہے وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ تسبیح نہیں کر رہا، وہ اعمال نہیں کر رہا، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ ان پہ محنت نہیں کر رہا، تو میں کیوں کروں؟ تو ان کو چھوڑ، مجھے تیری فکر ہے، میں چاہتا ہوں تو نماز پہ آ جا، تو تسبیح پہ آ جا، تو ذکر پہ آ جا، تو عمل پہ آ جا، تو آئے گا اللہ تجھے رنگ دے گا، وہ آئے گا اللہ اس کو رنگ دے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو تھوڑی سی طلب دکھا دے اللہ اس کو رنگ دیتا ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے، اللہ اس کو عزتوں کی بادشاہیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ میری ساری گفتگو کا نچوڑ، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، جن ساتھیوں نے توجہ کی ہے یا نہیں کی، اب آخر میں گفتگو کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے، وہ ہدایت کے راستے ہوں، وہ معرفت کے راستے ہوں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے راستے ہوں، وہ روزانہ تہجد کے پڑھنے کے راستے ہوں، وہ خوشیوں کے راستے، وہ رزق کے راستے،
وہ برکتوں کے راستے، وہ اللہ کی صدا سلامتی والی نعمتوں کے راستے۔ آپ جو چیز چاہتے ہیں پھر اسی چیز کے لیے وقت دینا شروع کر دو۔ وقت کس کو دینا ہے؟ آج سے اللہ کو وقت دو، اپنے لیے وقت دو، اپنی نسلوں کے لیے وقت دو۔ کہتے ہیں نسلوں میں نئے نقش منتقل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں نا اس کے دادا پہ گئی ہیں، اس کا ناک اس کے پردادا پہ گیا ہے، اس کے جو ہے نا ہونٹ اس کے ابو پہ گئے ہیں، اس کی چال ڈھال اس کی اماں ابا پہ گئی ہے۔ نئے نقش، چال چلن، عادات، حتیٰ کہ بیماریاں بھی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ایک بندے کو ملنے گیا، کہنے لگا مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے، اور میرے والد کو بھی تھی، میرے دادے کو بھی تھی، نسل در نسل ہمارے خاندان میں بیماری چلی آ رہی۔ بیماریاں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، عادات نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، نئے نقش نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں دعائیں بھی نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں، بد دعائیں بھی نسلوں تک ساتھ چلتی ہیں۔ کہتے ہیں فلاں خاندان کو کسی کی دعا ہے، کہتے ہیں فلاں خاندان کو کسی کی بد دعا ہے، دعائیں نسلوں تک ساتھ چلتی ہیں۔ ہم ایسے کام کر جائیں، ہمارے ساتھ ایک دعاؤں کا نظام ہو، ہمارے ساتھ ایک دعاؤں کا سلسلہ ہو، ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی ہماری قبر پہ آئے اور کہہ بیٹھے اچھا بندہ تھا، جیسا بھی تھا پر اللہ کی محبت پہ لگانے والا تھا، لوگوں کو نماز ذکر تسبیح پہ لگانے والا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا، ہدایت کی باتیں کرتا تھا، اللہ اس پہ رحم کر دے۔ ایسے ہم کام کر کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ قبر پہ آ کے ہماری قبر پہ ٹھوکر مارے، کہہ دے ساری زندگی خود بھی بدعت پہ چلتا رہا اور لوگوں کو بھی بدعت پہ لگاتا رہا، خود بھی گمراہی پہ چلتا رہا، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا رہا۔ کاش یہ سیدھے راستے پہ آ جاتا تو لوگ کتنے سیدھے راستے پہ آ جاتے۔ آج سے ہم توبہ کریں، آج سے ہم استغفار کریں، آج سے اللہ کو وقت دیں، وہ چاہے نماز کے نام پہ ہو یا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے نام پہ ہو، یا ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور استغفار اور ندامت والی توبہ والی کریں تو صحیح، اللہ رنگ دے گا۔ میں کہتا ہوں چند دن کر کے دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی بس وہ فضائے بدر تو لے کے آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔